لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين الرزيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفقون علیہ. بات چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں کیسے لوگوں کی قدر ہے اور اللہ جل جلالہ کے یہاں کیسے لوگوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ایک آدمی غریب ہو، شہید ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، اچھے کپڑے پہنے ہو، اچھی حالت میں ہو، ہم اس کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں، اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں اچھے کپڑے پہننے سے یا اچھا کھانا کھانے سے یا بدن بنانے سے اس کی قدر و قیمت نہیں بڑھتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دین کیسا ہے، دین سلیم ہے یا نہیں، اس کا دین میں کیا خیالات ہیں، اس کے عقائد کیسے ہیں، اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لیات الرجل السمین العظیم، ایک بہت ہی موٹا تازہ تگڑا آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن. لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، لیکن اتنا موٹا تازہ تگڑا ہونے کے باوجود ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگی. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظاہری شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو پاک صاف رکھو. دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان امرأة سوداء كانت تقيم الوجه او شابا وقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه وقالوا ماذا؟ قال أفلا كنتم أذنتموني وكأنه صغر امرأة أو أمره. وقال دلوني على قبره ودلوه وصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينوّرها لهم بالصلاة عليه. متفق عليه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک حبشی عورت تھی یا ایک حبشی آدمی تھا. اس حدیث میں تعین نہیں کی گئی ہے کہ کون تھا، کس طریقے سے. یہ ہے کہ کوئی عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، یا کوئی مرد تھا حبشی کا، وہ کیا مسجد میں صاف صفائی یا مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک اس کو نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گیا یا وہ عورت تھی تو کہاں گئی. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس حدیث میں تعین نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث ہے دوسری کتابوں میں، اس میں اس کی تعین ہے کہ وہ حبشی عورت تھی جو مسجد میں صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی حبشی عورت تھی، وہ مسجد میں صاف صفائی کیا کرتی تھی، اس کا کیا ہو، کہاں ہے، کیا ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو رات کو انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو دفن کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ مجھے انتقال ہو گیا تھا تو مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی، مجھے کیوں اطلاع نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو حبشی، دوسرا غلام، پھر اس کے بعد کیا اس کی حیثیت کیا، پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے لیے رات کو آپ کو اٹھانے کی نماز وغیرہ کے لیے یا جنازے کی نماز کے لیے رات کو آپ کو اٹھانے کی تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟ حالانکہ یہاں مدینہ میں آپ کے دشمن بھی بہت ہے، رات کو کوئی تکلیف پہنچائے. اس وجہ سے ہم نے یہ خیال کیا کہ چلو ہم بھی کوئی جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو دفن کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آزاد اور آدمی ہو یا آزاد مرد ہو یا آزاد
اس کا کوئی اثر نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ وہ مرد اور وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا مطیع ہے, کتنا فرما بردار ہے, اس کا دل کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو کتنا تعلق ہے. اور جب وہ مسجد میں خدمت کیا کرتی تھی تو چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے, چاہے وہ حالات کے اعتبار سے, وہ کیا غلامی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت ہی اچھا درجہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی, مگر مجھے اطلاع کی تم نے کیوں دفن کر دیا, مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتلائی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے اوپر نماز پڑھی, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے, امت کے رسول تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا والی تھے, اور والی کی اجازت کے بغیر اگر دفن کر دیا جائے تو والی کو حق ہوتا ہے نماز پڑھنے کا, اس لیے اس کا حق ہے نماز پڑھنے کا, اور وہ پورا نہیں کیا گیا. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے اوپر نماز پڑھی. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا وہ اثر سننے کے قابل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حاضر قبور, یہ قبر جو ہے مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا, اندھیرے سے اور کیا ہے سیاہی سے, اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے اہل پر, اس کے آدمی پر, اس کے مردہ پر. یعنی مردے کو جب قبر میں ہم دفن کرتے ہیں تو اس قبر میں کیا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے, ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے, کہیں کسی قسم کی کوئی روشنی وغیرہ کہیں نہیں جاتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبور بھری ہوئی ہے ظلمت سے اس کے مالک پر, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی وہاں ہم میں سلاتے ہیں, اور اللہ جل جلالہ و والہ میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس قبر میں نور پیدا فرما دیتے ہیں, جو لوگ وہاں بھی سلاتے آ رہی میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے. اس وجہ سے ان کو کسی کو بھی میرے ہوتے ہوئے میری جنازے کی نماز پڑھے بغیر ان کو دفن مت کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح اخبر مرفوع بالابواب لو اقسم على الله لعبره, رواه مسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑا بندہ مال والے, یعنی بہت ہی ہلکے قسم کے, بہت کیا ہے معمولی قسم کے لوگ, کہ جس کے بالوں کا ٹھکانا نہیں, جس کے کپڑوں کا ٹھکانا نہیں, جس کے جسم کا ٹھکانا نہیں, لیکن ایسے دبلے پتلے اور کیا ہے بغیر کسی عیب کے, بغیر کسی صورت کے, اس قسم کے جو آدمی ہوتے ہیں اس کا دلی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں وہ ایسے مصروف اور مشغول ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بدنوں کے اوپر, اپنے بالوں کے اوپر, اپنے بدن کے چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت میں لگے رہتے ہیں. لیکن ہمیں تو معلوم نہیں کہ دل کا حال کیا ہے, ہم تو اس کے ظاہری حالت سے دیکھتے ہیں کہ کپڑے ہیں پرانے ہیں, بڑے پرانے ہیں, بال جو ہے اس میں بھی کنگھی نہیں کی گئی ہے, اور ویسے ہی بال کیا ہے پیچھے جو ہے بالوں والا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کیا اس کا بہت زیادہ کام ہے, اللہ جل جلالہ کیا اس کا بہت زیادہ اس کی عزت ہے. اس وجہ سے اگر وہ کسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے اور یہ کہتے کہ یا اللہ ایسا ہونا ہی چاہیے, یا اللہ ایسا کر دیجیے, دعا کر دے, وہ اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, اور وہ جیسا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں. یہ اس آدمی کی ظاہری حالت پر ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے. ہم لوگ آدمی کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں, اچھے کپڑے ہو اور عمدہ کپڑے ہو اور ذرا موٹا تگڑا ہو اور اچھے طریقے سے کیا ہے اس میں بال بھی بنائے ہو, ٹوپی بھی پہنی ہو, جیب میں 2-3 قلم بھی لگایا ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس کا دل کیا فسق و فجور سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی قدر قیمت نہیں. اور دوسرا آدمی جو ہے تو ظاہری
ٹھیک ٹھاک اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس کا دل صاف ہے، اور اتنا صاف ہے کہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور وہ دعا میں جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، قمت علی باب الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، فَإِذَا عَامَّةٌ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاکِینُ، اب جنت میں داخل ہونے والے لوگ داخل ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ عامةً جنت میں جو داخل ہونے والے لوگ تھے وہ مسکین قسم کے، غریب قسم کے، معمولی قسم کے، جس کی دنیا میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتی، اس قسم کے لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، حلال اور طیب غذا اور کھانے وغیرہ میں وہ زیادہ دھیان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری وغیرہ میں زیادہ کرتے ہیں۔ مالدار آدمیوں کو کیا ہے، اس کو تو چاہے جو مل گیا، جیسا مل گیا، اچھا مل گیا، اور کیا ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھڑا ہو گیا جنت کے دروازے پر، تو میں نے دیکھا کہ عام مدن اس میں داخل ہونے والے لوگ تھے، المساکین و اصحاب الجد محبوسون غیر اصحاب النار قد امر بهم الى النار، اور دوسرے جو حضرات تھے اصحاب الجد اچھے قسم کے لوگ وہ رکے ہوئے تھے، ان کا حساب ہو رہا تھا، ان سے معلومات کی جا رہی تھی کہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کہاں سے کیا تھا وغیرہ، بہرحال وہ روکے ہوئے تھے۔ اور یہ جو مساکین قسم کے لوگ تھے وہ پیسہ بھی نہیں، زیادہ حساب کتاب بھی نہیں، اور کیا ہے اسی کے جنت میں پہنچ گئے۔ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرُوا بِهِمْ إِلَى النَّارِ، ہاں جو لوگ جہنم کے حقدار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حکم دے دیا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، چنانچہ وہ جہنم میں پہنچ گئے تھے۔ وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ، اب کہتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں کس قسم کے لوگ داخل ہو رہے ہیں، فَإِذَا عَامَّةٌ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، تو میں نے دیکھا کہ عامةً جہنم میں داخل ہونے والی جو تعداد ہے، ان تعداد کے اعتبار سے عورتوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر تو نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے دونوں صحابی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں عورتوں کا دخول کیوں بہت زیادہ ہوگا؟ تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر شکر کرنے کی عادت نہیں ہے، ناشکری کرنے کا بہت زیادہ جذبہ ہے، اس ناشکری کی وجہ سے تم کو جہنم میں زیادہ جانا پڑے گا۔ پوچھا کیا ناشکری کیا کرتی ہے؟ کہا کہ ایک مرد ہے، آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، ایک مرد ہے وہ ساری زندگی بیچاری عورت کے سارے کیا ہے اس کی فرمائش ہے، وہ ساری فرمائشیں پوری کرتا ہے، جو مانگتا ہے لا کر دے دیتا ہے، لیکن اگر یہی آدمی اگر کسی ایک فرمائش پر وہ چوک جائے تو عورت اسی ایک فرمائش کو پورا نہ کرنے پر کہتے کہ تیرے گھر پر آ کے مجھے ملا دیا، کوئی چچڑے تو چگڑے، اس طریقے سے وہ ناشکری کرتی ہے، تو اس ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جائے گی۔ بہرحال ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے، اپنے دین کا اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، اس کو درست کرنی چاہیے، دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو تیسری حدیث آ رہی ہے وہ تقریباً ایک پیج کے لمبا سفر ہے اس میں، اور بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔ آج اتنا یاد رکھیں کہ ہمیں ظاہری ہاؤ بھاؤ پر، ظاہری شکل و صورت پر جا کر کسی کے لیے اچھا اور برا کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل تعلق جو ہے وہ قلب کا ہے، دل کا ہے،
جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بنا ہو، جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہو، اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، ایسا دل والا چاہے پہلے پرانے کپڑے میں ہو، چاہے وہ جیسے کیا ہے پراگندہ یا پچھلے بال میں رہتا ہو، اللہ تبارک